ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، قالوا وہ کہتے ہیں قد یقیناً سمعنا ہم نے سنا، لو اگر نشاء ہم چاہیں، لقلنا البتہ ہم کہہ دیں، مثل مانند ھذا اس، ان نہیں ہے ھذا یہ، الا مگر اساطیر کہانیاں الاولین پہلوں کی۔ وَإِذْ اور جب قالوا انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان اگر کانا ہے ھذا یہ، هو الحق حق، من سے عندک تیری طرف، فامطر پس تو برسا، علینا ہم پر، حجارہ پتھر، من سے السماء آسمان، او یا ائتنا تو لے آ، بعذاب عذاب علیم دردناک، وما کانا اور نہیں ہے اللہ لیعذبہم کہ وہ انہیں عذاب دے، وانت اس حال میں کہ آپ فیہم ان میں ہوں، وما کانا اور نہیں ہے اللہ معذبہم کہ عذاب دے انہیں، وہم اس حال میں کہ وہ یستغفرون استغفار کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا اور جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہتے تو اس طرح کہہ دیتے، اس کی مثل کہہ دیتے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے مگر یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ تیری جانب سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، بس تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یا دردناک عذاب لے آ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ انہیں عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہیں ہے اللہ انہیں عذاب دینے والا اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے مفسرین کے قول کے مطابق، یہ نضر بن حارث ایک مشرک تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو یوں مٹانے کی کوشش کرتا کہ اس نے مختلف علاقوں میں چکر لگا رکھے تھے، فارس اور اسی طرح مختلف علاقوں میں وہ جاتا، روم اور فارس میں، وہاں کے بادشاہوں کے دلچسپ قصے اور کہانیاں یاد کر کے لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں دعوت دیتے، اللہ کا قرآن سناتے، اس کے بعد وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کہانیاں سناتا اور کہتا بتاؤ کس کی مجلس میں زیادہ مزہ ہے، میری باتوں میں کہ اس کی باتوں میں۔ یہ اس کا ایک انداز تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف تھی، چنانچہ یہ اسی کے بارے میں ہے، لیکن خطاب سب کو کیا کیونکہ یہ سب کے سب اس بات پر راضی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آگے سے شرمندگی کی بنا پر، جس طرح کوئی بندہ ہوتا ہے نا شرمندہ ہو کے ضد کی بنا پر ایسی بات کہتا ہے، ایسا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، یعنی اللہ کی آیات سننے کے بعد آگے سے کہتے لو یہ کون سا کوئی کام ہے، ایسی عربی تو ہم بھی بنا لیں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل ہے۔ یہ صرف ضد کی بنا پر تھا، حالانکہ اس سے پہلے ان کو چیلنج ہو چکے تھے کہ تم اس جیسی کتاب نہیں، 10 صورتیں نہیں، ایک صورت ہی کوئی چھوٹی سی جیسی لے آؤ۔ اس سے پہلے ان کو چیلنج تھا، اس کا یہ جواب آج تک نہیں دے سکے، یہ صرف ضد کی بنا پر تھا، لو ہم چاہیں ایسی بات تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا صورت کا جواب نہیں دے سکے، سورۃ الکوثر چھوٹی سی صورت ہے، اس کا یہ جواب نہیں دے سکے۔ تو کہنے لگے کہ ہم اگر چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتوں سے بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر بدر کے موقع پر اللہ رب العالمین نے جن ظالموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں قید کروایا، ان کے اندر ایک نضر بن حارث بھی تھا، اور یہ نضر بن حارث وہ ہے کہ جس کو مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے قید کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس کو باندھ کے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ ایک اس کے بارے میں، ایک عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں، ان ظالموں کے بارے میں فللہ الحمد علی ذالک، آپ نے فرمایا کہ ان کو حالانکہ آپ نے ایسا باندھ کر مارنے سے منع کیا، لیکن ان کی اللہ کے نبی کو اذیتیں دینے کی وجہ سے اور اللہ کے دین کے اوپر بہتان باندھنے کی وجہ سے، اللہ کی دعوت کو جگہ جگہ پہ ٹھکرانے کی وجہ سے، جہاں پر آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے یہ آگے سے کہتا ہے لو میں تمہیں کہانی سناتا ہوں اس سے مزے کی۔ گویا کہ اللہ کے ساتھ اس نے پورا ایک اللہ کی آیتوں کا مذاق اور تمسخر اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا، اور اس کا یہی مقصد ہوتا تھا، آپ جہاں پہ جاتے آپ کے پیچھے آ جاتا۔ آپ نے فرمایا اس کی گردن اتار دو۔ اس بدبخت کو جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ کر قتل کروایا تھا، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کو اور اللہ کے نبی کو اذیتیں دیا کرتا تھا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی اس میں قوم عاد ثمود پہلی قوموں کے عذابوں کے واقعات ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، ایسی کہانیاں میرے سے بھی سن لو۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس میں مشرکین کی ایک اور جہالت کی طرف اشارہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے نا تو پھر تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے۔ جب انسان ضد کے اندر آتا ہے نا، دشمنی میں آتا ہے اور ہو بھی وہ ناحق، تو اس کی عقل بند ہو جاتی ہے۔ اب اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے کہ اللہ اگر یہ حق پر ہے تو پتھر ہم پر برسا دے۔ بیوقوف آدمی، تم یہ کہہ لو اللہ اگر یہ حق پر ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق دے، اگر یہ حق پر ہے تو ہمیں بھی حق پر چلا دے، ایسی کوئی دعا۔ لیکن جس سے اللہ ناراض ہو نا، اللہ اس کو صحیح دعائیں بھی کرنے نہیں دیتا۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے منہ پر، اس کی زبان پہ کہیں صحیح کلمات اس کی زبان پہ نہیں آئیں گے، آئیں گے بھی تو الٹے پلٹے کلمات۔ اب یہ دیکھیں، یہ رب کی ناراضگی کی ایک علامت، اللہ اگر یہ حق پر ہے نا تو ہم پر پتھر برسا یا ہمارے اوپر کوئی عذاب لے آ۔ یہ ویسے تاریخی بات ہے، سند کی بات نہیں ہے، تفاسیر بعد میں یہ لکھا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یمن کے ایک آدمی سے کہا تھا، یمن کے ایک آدمی کو، کہ تیری قوم کتنی بیوقوف تھی کہ جنہوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا، یعنی ملکہ سبا کی طرف اشارہ کی، کہ تیری قوم کتنی بیوقوف تھی، ایک عورت کو حکمران بنا گئی۔ اس نے کیا آگے سے کہا کہ میری قوم جتنی بھی بیوقوف تھی نا، تمہاری قوم مجھ سے بڑی بیوقوف تھی۔ وہ کیسے؟ کہ تمہاری قوم نے وقت کے نبی کو کہا کہ اللہ اگر یہ حق پر ہے تم پر پتھر برسا۔ بتا میری قوم بیوقوف ہوئی کہ تیری قوم بیوقوف؟ یہ ایک تاریخی بات ہے
تو بات حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑی حماقت والی بات ہے، یہ ضد والی بات ہے، عناد والی بات ہے۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا اگر تو اللہ یہ سچا نا پھر ہمیں تباہ کر دے، ہمیں ایسے کر دے، حالانکہ یہ کہنا اللہ اگر یہ حق پر ہے تو ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اس کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ خیر انہوں نے نکلتے وقت یہ دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی، فرمایا ٹھیک ہے۔ پتھر تو اللہ نے نہیں برسائے، پتھر اس لیے نہیں برسائے، کیوں نہیں برسائے؟ اگلی آیت میں اس کی وجہ بتا دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، جب تک کسی قوم کے اندر نبی ہوتا ہے اللہ اس پر عذاب نہیں بھیجتا، یہ نبی کی برکت ہوتی ہے، نبی جہاں پر موجود ہو وہاں پر عذاب آتے نہیں۔ اور ایک سمجھنے کی بات ذرا توجہ سے، آج کے لوگوں کا عقیدہ نبی ہر جگہ موجود ہے، دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود، سنا ہوگا آپ نے، حضور یہاں پر موجود ہیں، حضور حاضر ناظر ہیں، تو پھر عذاب کیوں آتے ہیں قوموں پر؟ یہ خسف کی صورتیں، یہ کبھی سیلاب اور یہ کبھی آندیاں طوفان اور یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اگر نبی موجود ہے تو اللہ کی آیت ہے، اللہ کی آیت تو غلط نہیں ہو سکتی۔ فمن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنایا ہوا عقیدہ جھوٹا ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، کیونکہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت تک تو عذاب نہیں آیا، بلکہ مدینہ وہ جگہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ وباؤں کی جگہ تھی، بیماریوں کا گھر تھا، یہاں پر بیماریاں تھیں، اور عرب کے لوگ ہنسا کرتے تھے کہ یہ چلے گئے ہیں بیماریوں کے علاقے میں، ہم دیکھیں گے جب یہ آئیں گے نا، ہم دیکھیں گے یہ کیسے طواف کرتے ہیں پیدل بیت اللہ کا، ان سے تو 7 چکر نہیں لگنے بیت اللہ کے۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت کی یہ برکات تھیں کہ آپ کے وہاں پر جانے کی وجہ سے اللہ نے وہاں سے وباؤں کو ختم کر کے مدینے کو شفا کا مرکز بنا دیا۔ اور آپ نے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو میل کچیل کو نکال کے رکھ دیتا ہے، اس میں نفاق اور ایسے لوگوں کو مدینہ نکال دیتا ہے۔ اور قرب قیامت بھی اللہ تعالیٰ جب دجال آئے گا تو وہاں سے زلزلہ پیدا ہوگا جس سے منافقین مدینے سے نکل جائیں گے اور مدینے کے اندر دجال نہیں آ سکے۔ تو یہ میرے نبی تو جہاں پر تھے اس شہر کی یہ کرامات تھی، اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں تو دجال پوری دنیا میں کیسے پھرے گا، کیسے پوری دنیا میں چکر لگا جائے گا؟ معلوم ہوا کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے اور ان کو غلط قسم کے عقائد دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین جو چاہتا وہ ہوتا تھا، اور جب اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تھا وہ نہیں ہوتا تھا۔ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ رب العالمین ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ آپ کو بعض لوگوں سے بڑی تکلیف ہوئی لیکن آپ کچھ نہیں کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی ابھی۔ ہاں جنگ بدر کے اندر قبضے میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردنیں اڑوا دی، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جس وقت یہ دعوت میں رکاوٹ بن رہے ہیں اسی وقت ان کا قلع کرما کر دیا جائے، لیکن اللہ کی مرضی اس وقت نہیں تھی۔ انبیاء کی خواہشیں بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہیں، اللہ رب العالمین چاہے تو پوری ہوتی ہیں، نہ چاہے تو نہیں پوری ہوتی۔ میرے بھائیوں یہی اصل عقیدہ ہے اور یہی حقیقت ہے کہ رب کے آئے ہوئے عذاب کو ٹال کوئی نہیں سکتا۔ یہ محض لوگوں کے بنائے ہوئے غلط پر مبنی عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ عذاب اس لیے نہیں آئے گا کہ نبی تم میں موجود ہے، جب تک نبی موجود ہوتا ہے عذاب نہیں آتا۔ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون۔ اور دوسری وجہ یہ ہے جب تک کوئی قوم استغفار کرتی ہے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجتا۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ عرب کے مشرکین کے اندر مسلمان بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور یہ اللہ سے صبح و شام استغفار کرتے تھے۔ ان مومنوں کے استغفار کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نہیں بھیج رہا، اور یہ بات حقیقت ہے۔ جب تک کسی بستی کے اندر اللہ سے استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا، گر گڑا کے اللہ کے حکموں پر چلنے والا موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی لاج رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ ایک تو مومن ان میں موجود تھے،
اللہ کے نبی موجود تھے جو استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں بھیجا۔ ہاں جب کوئی قوم من حیث القوم برائی کے اندر مبتلا ہو جائے پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے دوسری توجیہ اس کی یہ لکھی ہے کہ مشرکین باوجود اس کے کہ وہ سرکش تھے لیکن اللہ سے غفرانک اس طرح کے کلمات کہہ دیا کرتے تھے، اللہ ہم تیرے سے معافی چاہتے ہیں۔ تو کوئی اتنا کلمہ بھی اللہ کو اگر کہتا ہے تو جب تک وہ اس کے اوپر مستقیم ہے اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں بھیجتا۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو عذاب سے بچاتی ہیں، ایک نبی کا وجود، وہ تو آج نہیں ہے، پھر دوسری چیز ہمارے پاس موجود ہے، وہ استغفار ہے۔ جس گھر میں استغفار ہو، جس شہر میں استغفار ہو، جس مسجد میں استغفار ہو، جو لوگ استغفار کے پابند ہوں، میرا اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی کتاب کی بات ہے جو غلط نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں، آج کے دور میں بھی ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ، واللہ آج قوم روتی ہے نا، مہنگائی، یہ مصیبت، یہ فلانی مصیبت ہمارے پہ مسلط ہو گئی، اس کا ایک علاج ہے من حیث القوم ہم استغفار شروع کر دیں، اللہ عذاب کو ٹال دے گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔